نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82 کو دیکھیں گے۔ جیسے کہ کل ہم لوگوں نے جانا اصحاب النار کون لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے برائیاں کماتے ہیں اور پھر اس کے اپنے گناہوں کے اوپر وہ حتیٰ کہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ شرک کر لیتے ہیں، وہی صرف جہنم والے ہیں۔ یہ ہم نے کل والی آیت میں 81 میں پڑھا۔ اب آگے سے اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو صفت ہے رحمان والی اور ان نیک لوگوں کی اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کرم اپنا فضل کن کے ساتھ رکھے گا، رحیم وہ کن کے ساتھ ہے۔ والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، اولئک وہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ کون سے؟ اصحاب ہیں جنت کے، جنت والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں رہیں گے، خالدون ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ لیکن شرط کیا لگائی گئی ہے؟ جو نیک عمل کریں گے۔ والذین آمنوا اور جو اس کے برعکس جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کیں گے۔ اب نیک عمل کے بارے میں ہر شخص نے اپنا اپنا تصور بنایا اور اپنا اپنا ایک نظریہ بنا رکھا ہے اپنے ہی ذہن میں، جبکہ نیک عمل سے قرآن مجید کی مراد دین کے وہ سارے تقاضوں کو پورا کرنا، محض کوئی خیراتی ادارہ یا کوئی یتیم خانہ کھول دینا یا کسی کے لیے بیواؤں کے لیے کوئی فلاح و بہبود کا انتظام کر دینا، اور خود کیا کرنا؟ خود وہی سودی لین دین میں اور پھر دھوکے میں فریب پر مبنی جو کاروبار ہیں ان کو ترک نہ کرنا۔ تو یہ نیکی کا تصور یہ نہیں ہے کہ آپ سائیڈ بزنس آپ نے کیا رکھا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے لیے ان اداروں میں سپورٹ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجدیں بنوا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ میلادوں کے وہ باقاعدہ پورے جلسے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پہ پیسے انویسٹ کیے، اس طرح کیے، یا بیووں کے لیے ہم نے اسلائی اسکول کھول رکھا ہوا ہے یا مدرسوں پہ انویسٹ کیا کہ لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر نیک بنتا ہے۔ یہ نیکی کا عمل نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ذہن کے اپنا ہی ایک خیال ہے۔ نیکی کی یہ جو مسخ شدہ جسے کہتے ہیں تصویر ہے، یہ پیش کی جاتی ہے، جبکہ نیکی کا جامع تصور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ تمام فرائض کی بجا آوری کرنا ہے، دین کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، اپنے اعمال جان کر اللہ کے ساتھ راستے میں کیا کریں؟ جہاد کریں، مجاہد کریں، مجاہد بنیں بلکہ، اور اس کو دین کو قائم کریں، اس کے سربلندی کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکے تگ و دو کریں، کوششیں کریں، آپ جد و جہد کریں گے دین کو پھیلانے کے لیے۔ پھر وہی والی بات ہے، دکھانے کے لیے نہیں، آپ نے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے، آپ نے پریکٹیکلی اس سے کیا عمل حاصل کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو لوگ مطلب وہ لوگ کون سے؟ جو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، یہود کی طرح نصارہ کی طرح خالی یہ نہیں کہا اللہ ہے ہم مانتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ آمنو ایمان لائے، ایمان لانے میں اللہ کی چاروں کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، انبیاء کے اوپر ایمان لانا، اور خالی زبانی کلامی نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے انجیل پڑھ لی، میں نے یہود کی، اسرائیل کی، زبور کی، انجیل کی، وہ تورات پڑھ لی، نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بتائی ہے، جو احکام بتائے ہیں اس دور کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہود کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو تورات سے واقف ہیں، زبور بھی جانتے ہیں، لیکن عمل میں کیا ہے؟ عمل میں وہ سخت اور سخت خلاف ہے، کس کے؟ مسلمانوں کے، وہ قرآن کو نہیں مانتے، جو انبیاء ان کی طرف بھیجے گئے ان کی باتوں کا کہنا ہی نہ مانا،
تو وہ کہاں سے عمل مطلب کہ وہ کس طرح سے آمن ہو گئے؟ یہ ان لوگوں کا ذکر یہاں پہ ہے کہ جو خالی زبانی کلامی خرچ کرتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس بات کو، ایمان کی بات کو آگے سے کیا کلیئر کیا گیا؟ وہ عامل الصالحات، کوئی عمل صالحہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رضا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ ہو۔ جب بھی نام لیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً سے پہلے درود پڑھا کریں اور صلوات پڑھا کریں، یعنی کہ جو عمل کریں نیک صالحات، نیکی والے علم، جیسے کہ سلف صالحین کا اجماع ہے کہ ایمان قول اور عمل دونوں کے ساتھ مل کر بنا ہے۔ اس کے لیے جن آیات میں ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ہوا، وہاں عام کے بعد کس چیز کا ذکر ہے؟ خاص ذکر مقصود ہے۔ مقصود عمل صالحہ کے لیے مزید رغبت دلانا۔ کوئی بھی عمل ہے اسی وقت قبول ہوگا، اسی وقت کامیاب ہوگا، اور عمل صالحہ تب بنے گا جب اس میں دو شرطیں موجود ہوں گی۔ اگر یہ دو شرطیں موجود نہیں تو آپ کا ایمان ناقص ہے، اس کے اوپر دوبارہ سے توجہ دیں۔ وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ ذرا توجہ سے سنیں اس کو۔ پہلی شرط، اس عمل میں مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہو۔ پہلی کیا شرط ہے؟ اللہ کی رضا ہو۔ دوسری کیا شرط ہے؟ دوسری شرط ہے وہ عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہی، یہ تفسیر الرحمن کی وہاں سے چیپٹر سے لیا گیا 50-1 سے۔ یعنی جب تک اللہ کی رضا، اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت کے مطابق نہ ہو، وہ عمل آپ کا صالح ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری، اگر ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اس عمل کو پریکٹیکل کریں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کو دیکھیں، ان کی زندگی، ان کی حیات کو دیکھیں، ان کی حیات طیبہ کو دیکھیں، ان کے تمام سنتوں پر، ان کی تمام احادیث کے اوپر عمل کریں، جو جو انہوں نے فرمایا اس طرح کریں، جان نہ چھڑائیں۔ جس طرح اس وقت ہم سارے مسلمان ہونے کے باوجود فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر رہے، جان چھڑا رہے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں اپنی۔ تو عمل صالحہ تب پریکٹیکل ہوگا جب ہماری حکومتیں بھی ایمان کے ان تمام تقاضوں کو پورا کریں۔ ہمارے تمام کونسلر، ہمارے تمام حکمران، ہمارے تمام مولوی اکرام، ہمارے تمام جو علماء ہیں، جو فقراء ہیں، جنہوں نے دین کے اوپر یہ پاکستان کو حاصل کیا، اگر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم کسی سے ڈونیشن کی وجہ سے ان کے آگے بول نہیں سکتے، اگر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر آپ کا منہ بند کر دیا جائے اور آپ وہاں پہ اس بندے کے حق میں فیصلہ برا کے بجائے اچھا دے دیں، تو یہ ظلم ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ ایمان بالکل نہیں ہے۔ ایمان تب ہے جب ہم عمل کے ساتھ کریں، یا منہ سے بھی کلمہ شہادت ادا کریں اور کروائیں، اور اس کے ساتھ نیک عمل کریں۔ بروں کے ساتھ برا نہیں بن جاتے، بلکہ بروں کے ساتھ کیا کریں؟ نیک عمل کی دعوت دیں۔ اسی بات سے مجھے ایک حدیث مبارکہ ہے، لیکن واقعہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک صحابہ کرام کی طرف سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک شخص تشریف لایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ذرا توجہ کے ساتھ، یہ شخص مطلب معاشرے میں اپنے الفاظ میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں روایت، یہ معاشرے میں یہ شخص اچھا نہیں جانا جاتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئیں اور سمجھ گئیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باہر ملنے گئے تو بہت نرمی کے ساتھ، آرام سے، طبیعت کے ساتھ، اچھی احسن طریقے کے ساتھ اس سے گفتگو کی۔ کیونکہ سب سے پہلی بات ہے، دین اخلاقیات کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے سر کے اندر اس کو گالی دے کے یا ڈنڈا مار کے تو دوسروں سے کہیں کہ تم دین پہ عمل کرو، نہیں۔ جب آپ نے دین کی دعوت دینی ہے یا دوسرے کو یہ رغبت دلانی ہے کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے نرم لہجوں کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاقیات کا پورا پیکر تھے۔ انہوں نے اس برے شخص کے ساتھ بھی اخلاقیات کے ساتھ بات کی اور واپس
گھر کے اندر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غنڈہ ہے، یہ برا شخص ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ اتنا قدر نرم لہجے اور طبیعت کے ساتھ کیوں بات کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا پہلا کام ہے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، وہ دوسروں کے ساتھ برا ہے، اگر میں نے اس کو دین کی دعوت دینی ہے تو میں پہلے اپنے اخلاق کو بہتر کروں گا، پھر اس کو دین کو دعوت دوں گا، اور پھر وہ توجہ بھی ہوگا یا متوجہ بھی ہوگا۔ عامل صالحہ کی ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے شخص کے ساتھ بھی حسن خلق اختیار کیا، کیوں؟ تاکہ وہ دین کی طرف راغب ہو۔ اگر وہ کچھ پوچھنے آیا یا گیٹ پر آیا تو کیا وہ پہلے ہی ہم اس کے ساتھ برا برا ایسے بولنا شروع کر دیں؟ نہیں۔ عمل صالحہ کی سب سے پہلی بنیاد یہی ہے، اپنے اخلاقیات کو بہتر کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں جب کوئی نوکر یا ملازم یا کہہ لیں کہ جو غریب طبقے کے لوگ آتے ہیں، دیکھیں ہمارا بیہیو کیا ہوتا ہے۔ جبکہ اسی جگہ پہ کوئی کونسلر آ جائے، کوئی پوری گلی کا محلے کا کوئی حکمران آ جائے تو ہم فوراً سے پہلے اس کے لیے بچ جاتے ہیں اور سب کو آگے سے خدمت اور یہ اور وہ پیش کرتے ہیں۔ تو رویہ سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے، لیکن اپنے اخلاق سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ، پھر اس کے بعد اپنے ارد گرد معاشرے کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ سب سے پہلے اختیار کریں۔ یہ صرف ایک پہلی ابتدا بتا رہی ہوں، عمل صالحہ کی ایک اخلاقیات۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھری پڑی ہے کہ آپ نے عمل صالحہ کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ باقی یہاں پہ مزید اللہ تعالیٰ پھر یہ فرما رہے ہیں کہ جو کیا کرے گا، جو دو شرطوں پر پورا اترے گا، ایک اس کا مقصد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا، دوسرا وہ کیا شخص کرے گا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پورا اترے گا۔ تو کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا خوشخبری فرما رہے ہیں کہ جو نیک عمل کریں گے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رب العزت نے فرمایا، یہ آیت نمبر سورۃ النساء آیت نمبر 123-24، یہ دونوں کا آپ پڑھیں، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سورۃ النساء 123 آیت میں، نہ تمہاری تمناؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر ہے، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 24 اسی کے ساتھ آگے، اور جو بھی نیک عمل میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123-24 یہ پڑھیں۔ یہ اتنا کلیئر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ جو لوگ تمہاری جو تمنائیں ہیں، جو اہل کتاب کی تمنائیں ہیں، ان کے اوپر جو عمل کرے گا، کس طرح کا اچھا عمل، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی کو دوست نہیں پائے گا، کیونکہ کوئی کسی کی ہیلپ کر ہی نہیں سکتا نا۔ اگر اس کے عمل صحیح ہیں تو کیا ہوگا، وہ قیامت کے روز بخشا تو جائے گا، اور اس کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی کیا کہتے ہیں ظلم، یعنی کہ اس کو کوئی بھی سزا نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے جو جنت بنائی ہے نیک لوگوں کے لیے، جو کس کے لیے بنائی ہے، نیک اور عمل صالحہ کرنے والوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کو اس کے احکامات کو دل سے مان لیں گے اور اس کے مطابق زندگی اور عمل کریں گے، تو وہ لازماً کیا ہوں گے، اصحاب الجنہ۔ اصحاب کہتے ہیں لوگوں کو، کس کے لوگ، جنت کے۔ سبحان اللہ، سن کے کتنا اچھا لگتا ہے کہ جنت والے لوگ، ماشاءاللہ، ہم فیہا خالدون، اور یہ بات سن کے تو اور بھی دل کو سکون ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مطلب ان کے اوپر پھر ان کے امتحانات ختم، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور زندگی
اتنی پرمسرت اور سکون، اور ہر ایک چیز جنت و خوبصورتی ہے ماشاءاللہ، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس میں کوئی ایج کی لمٹ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سب جوان داخل ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ہمیں عمل صالحہ کے ڈیفینیشن کو انشاءاللہ اگلے آیات میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔